بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران اسرائیل چپکلش ابھرتا منظرنامہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ سال 2000 اور پھر سال 2001 میں ایران کے موجودہ 85 سالہ سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنہئی نے کہا تھا اسرائیل اس خطے کا کینسر ہے اور ایران اس خطے سے اسرائیل کے خاتمہ کی کوششیں جاری رکھے گا۔ اب جس ملک کا سپریم لیڈر جو کہ ایران کی سب سے طاقتور شخصیت ہے وہ اسرائیل کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہو تو اس کے برسر اقتدار رہتے ہوئے دونوں ملکوں میں دوستانہ یا امن کے تعلقات کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور یہی وہ سوچ ہے جس کی بنیاد پر دونوں ملکوں میں ہمیشہ ہی ٹھنی رہتی ہے۔ ماضی سے قطع نظر موجودہ سال کے ماہ اپریل میں اسرائیل کی طرف سے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد ایران نے پہلی مرتبہ 300 ڈرونز، راکٹس اور میزائلوں سے اسرائیل کی سرزمین پر براہ راست حملہ کر دیا تھا۔ اندرون خانہ کچھ ایسی حکمت عملی نظر آئی کہ جیسے اس حملہ کے ذریعے ایران نے اسرائیل کو پیغام دے دیا تھا کہ اب وہ اسرائیل پر براہ راست حملے بھی کر سکتا ہے۔ ایران کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حملے میں استعمال کیے گئے راکٹوں، ڈرونز اور میزائلوں کو اسرائیل نے امریکہ اور دیگر دوست ممالک کے تعاون سے ناکارہ بنا دیا تھا، اور اس وجہ سے پھر اسرائیل کو کچھ زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل دوران سال غزہ میں حماس کا تیا پانچا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا رہا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کو غزہ کی بربریت کی بنا پر امریکہ کے دونوں ایوانوں میں کتنی عزت دی گئی یہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ لیں، اور اس دنیا میں طاقتوروں کے جو دو چہرے ہیں اس پر بھی کچھ اش کر لیں۔ Benjamin Netanyahu, the Freddy Krueger of Gaza, the school shooter, heavyweight champion of the world. The man's killed a lot of kids. My friends, the terrorist state of Israel want Palestinian civilians to die. Every man, woman, and child in Gaza. Israel's soldiers are deliberately targeting civilians. They fire rockets at schools, hospitals, mosques. They even shoot Palestinian women and children when they try to leave the war zone. Israel is deliberately starving the people of Gaza, all of them. We win, they lose. I want to thank President Trump for his leadership. I thank President Biden for the bombs and for being, as he says, a proud Zionist. Actually, he says a proud Irish-American Zionist. May God bless the great alliance between Israel and America forever. اب غزہ میں حماس کا قلع کما کرنے کے بعد اسرائیل نے لبنان میں ایران کی جو دوسری پراکسی حزب اللہ ہے اس سے نمٹنے کا منصوبہ بنایا، اور اپنی عمدہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر حزب اللہ کے روح رواں حسن نصر اللہ کو 28 ستمبر بروز جمعہ موت کی نیند سلا دیا۔ اپنی اس کامیابی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل نے فوری طور پر زمینی افواج کے ذریعے حزب اللہ پر بڑے حملے کا آغاز کر دیا لبنان کی سرزمین پر جا کر۔ اب ایران کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اگر اسرائیلی افواج حزب اللہ پر حملہ کرتے ہوئے زمینی راستے سے لبنان میں داخل ہو گئیں تو جلد ہی حزب اللہ کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جو حماس کا غزہ میں ہوا ہے۔ چنانچہ ایران نے 1 اکتوبر کی رات کو تقریباً 180 بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔
اب ایران کی طرف سے اس حملہ کے بظاہر مقاصد جو ہیں وہ کچھ اس طرح لگتے ہیں کہ شاید ایران نے کوشش کی ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف لبنان میں کسی بڑی فوجی کارروائی سے باز رہے۔ ایران نے اپنی شہرت اور اپنی فوجی قوت کی عزت کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اس خطہ میں امریکی خفیہ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 3000 کے لگ بھگ بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ اسی طرح حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ اور حماس لیڈر جو ہانیہ ہیں، ان کا بدلہ لینا بھی ایران کے لیے ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنی عوام میں بھی تو ایرانی قوت کا بھرم رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ بظاہر مقاصد لگتے ہیں جس کی بنا پر وہ بغیر کسی سفیشینٹ ٹائم یا مناسب وقت یا مناسب وارننگ دیے بغیر جو ہے وہ اسرائیل پر یہ دوسرا حملہ بیلسٹک میزائل کا کر دیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے اس حملے کا بدلہ لینے کا اعلان تو کیا ہے، کم از کم یہ جس وقت ویڈیو تیار کی جا رہی ہے اس وقت تک تو ابھی اسرائیل نے ایران پر جو اعلان کیا اس کے مطابق کوئی حملہ کیا تو نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں ایران جو دعوے کر رہا ہے اور اسی طرح اسرائیل جو رد عمل دکھلا رہا ہے ان کی حقیقت اصل میں ہے کیا۔ ایران کی جو سب سے قابل اعتماد نیوز ایجنسی فارس کے مطابق ایران نے اس حملہ میں 4 قسم کے بیلسٹک میزائل استعمال کیے تھے، جن میں ایماد، غدر، خیبر شکن اور فتح شامل ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے نیواٹم، ہاٹ زیرم، ٹیل نوف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، یعنی یہ 3 جو ہیں، اور اسی طرح اشکیلون شہر کی گیس انسٹالیشن پر بھی میزائل مارے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایران کے اس حملے کو بھی ایک فضول سی کوشش قرار دے کر کسی خاص نقصان کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسرائیل میں چونکہ ایسی کارروائیوں کی خبروں پر مکمل سینسر عائد ہے، اس لیے سرکاری طور پر کچھ علم نہیں ہو سکا کہ ایران کی طرف سے داغے گئے ان 180 بیلسٹک میزائلوں کی وجہ سے اسرائیل کو واقعی کوئی نقصان ہوا بھی ہے یا نہیں۔ البتہ سوشل میڈیا اور مقامی افراد نے بعض مقامات پر میزائلوں کے ٹکڑے گرنے کے بارے میں کچھ خبریں ضرور دی ہیں۔ دفاعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل کے شہروں کے دفاع کے لیے آئرن ڈوم کی 12 بیٹریاں کام کر رہی ہیں۔ بیٹری یہ ایک فوجی یونٹ ہوتی ہے دفاعی نظام میں، جیسے فوج میں کہتے ہیں بٹالین ہے یا کمپنی ہے، اسی طرح یہ دفاعی نظام میں جو ہوتی ہے ایک یونٹ، اس کو بیٹری کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کا ڈیوڈ سلنگ دفاعی سسٹم 300 کلومیٹر کے رینج میں آنے والے میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی موجود ہے، اور اس ڈیوڈ سلنگ دفاعی سسٹم کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی فضاؤں کی حفاظت کے لیے ایرو سسٹم 2 اور 3 یعنی یہ دفاعی نظام بھی موجود ہیں جو 2400 کلومیٹر تک کا رینج رکھتے ہیں اور سپیس میں سے آنے والے میزائلوں کو سپیس میں ہی تباہ کر دینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے فضائی دفاع میں مکمل تعاون مہیا کرتے ہیں، اور یہ جو تازہ ترین ابھی حملہ ایران نے کیا ہے اس میں بھی امریکہ اور اردن نے اسرائیل کے فضائی دفاع میں مکمل مدد مہیا کی تھی۔ اب ایران جن میزائلوں کا استعمال کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اول تو ان کے رینج کے بارے میں بھی بہت سے شکوک اور شبہات ہیں۔ ماں سوائے فتح ہائپر سانک میزائل کے، اور اگر یہ فتح ہائپر سانک میزائل استعمال کیا گیا ہے تو پھر سپیس سے نیچے ٹارگٹ کی طرف آتے ہوئے اس کو بھی تباہ کرنے کا انتظام اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، لیکن اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اسرائیل کو دھمکیاں لگا رہا ہے ایران کہ اگر اسرائیل نے ایران پر رد عمل کے طور پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو پھر اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کے پاس
ان سے بھی بہتر بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے حملہ سے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ اپنا رد عمل ضرور دکھلائے گا، یعنی وہ بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک دونوں ممالک میں فوجی بوٹ یعنی ایرانی سرزمین اور اسرائیل کی سرزمین پر لے جانے کا تعلق ہے، تو نہ تو ایران یہ کام کرے گا اور نہ ہی اسرائیل، البتہ فضا یا پھر سمندروں میں ہی ان کا آمنا سامنا ہوا کرے گا۔ اور ابھی تک امریکہ اور دیگر ممالک کی امداد کی وجہ سے اسرائیل کا پلڑا بہرحال خاصا بھاری لگتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر صاحب کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ تو درست ہے کہ خطے میں ایران کے پاس سب سے زیادہ بیلسٹک میزائل، ڈرونز اور راکٹس ہیں، لیکن کیا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کو امریکہ نے ہر طرف سے آئرن کلیڈ کیا ہوا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسرائیل پر فضا کی طرف سے کسی قسم کے حملے کے کامیاب ہونے کا بہت ہی کم امکان ہے، اور ایران اس کا خود 2 مرتبہ اب تجربہ کر بھی چکا ہے۔ اب جو منظرنامہ ابھرتا ہوا لگ رہا ہے وہ کچھ ایسا بن رہا ہے کہ اسرائیل نے حماس کا تو تیا پنچا کر چھوڑا ہے اور اب وہ حزب اللہ کو بھی جلد ہڑپ کر جائے گا۔ ایران پہلے بھی دھمکیاں دینے پر گزارا کر رہا تھا اور غالباً اب بھی یہی کرتا رہے گا، کیونکہ ایران نے پہلے اپریل میں 300 راکٹ، ڈرون اور میزائل مارے اور اب اکتوبر میں مزید 180 بیلسٹک میزائل مار کر دیکھ لیا۔ ایران کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے پہلی مرتبہ اپنے ان ہتھیاروں کو باقاعدہ ایک جنگ میں استعمال کیا ہے، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اسرائیلی فضائی دفاع کے سامنے ایران کے یہ سب ہتھیار غیر مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ اب اگر اسرائیل رد عمل کے طور پر ایران پر حملہ کرتا ہے تو چونکہ ایران کے پاس اسرائیل جیسا مؤثر فضائی دفاعی نظام موجود نہیں ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایران کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ اب اس کے جواب میں اگر ایران مزید بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغتا ہے، اور اگر ان میں سے کچھ ہم تصور کر لیں یا گمان کر لیں کہ کچھ بیلسٹک میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کو ڈاج کر کے اسرائیل تک پہنچ بھی جاتے ہیں، تو پھر بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے اسرائیل کو کچھ نقصان بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اس سارے قضیے میں بہرحال ایک بات واضح ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں وہی جیتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی مائٹ از رائٹ والا قانون ہی چلتا ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کی ہر میدان میں سپر پاور ہے، وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑی ہے۔ امریکہ کو آنکھیں دکھلانے کے لیے اس کے برابر کی فوجی طاقت درکار ہے، جو کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال بن جائے تو پھر ایران جیسا کمزور ملک اور اس کے سپریم لیڈر یہ خود ہی سوچ بچار کر لیں کہ ان کو کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ جہاں تک اخلاقیات اور انسانی اقدار کا تعلق ہے تو یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر اسرائیل اور اس کے باس امریکہ میں کسی قسم کی اخلاقیات اور انسانی اقدار کی رمق موجود ہوتی تو ناظرین یہ ذرا آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیں کہ جس میں دنیا بھر کے ممالک کے نمائندوں نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا کیسے بائیکاٹ کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کارروائی میں شرم صرف ان کو آتی ہے یا ان کو ہی دلائی جا سکتی ہے جن میں کچھ غیرت اور حیا ہو، اور یہ جو غیرت اور حیا کے دونوں اوصاف ہیں بہرحال یہ اس وقت نہ تو اسرائیل میں ہے اور نہ ہی امریکہ میں نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین پھر دیکھ لیجیے اقوام متحدہ کی کارروائی کا یہ چھوٹا سا کلپ بھی۔ Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel,